الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جو یقین کی راہ میں چل پڑے انہیں منزلوں میں پناہ دینا جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں میں پناہ دینا جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پر پھیر گئے میرے جی ساتھی اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اس رب کی نعمتیں بہت ہیں اور ہماری زبانوں پر شکر بالکل بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے کسی کے پاس مال ہے صحت نہیں کسی کے پاس صحت ہے مال کی کمی کسی کو بہت مال دیا اولاد نہیں کسی کو اپنا گھر دے دیا اولاد دیا یعنی انسان اگر اپنی ذات پہ غور کرے اور اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے کہ اللہ نے مجھے کیا نعمتیں عطا کی تو پھر جو نا انسان کا دل بھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں اس پر غور نہیں کرتے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے میرے پاس لاکھوں روپے آ جائے کروڑوں روپے آ جائے ہوتا ہے نا انسان کی چاہت کی ہوتی ہے محبت کی مال کی ہوتی ہے اور ایک شخص اس کے سامنے ہے اس سے پوچھے کہ آپ کو کس چیز کی طلب ہے وہ تقاضا کرے کہ مجھے کروڑ روپے چاہیے کتنے کروڑ روپے وہ شخص اس سے کہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں ابھی نقد نہ خدا کی کہانی نہیں لیکن اس کی ایک شرط ہوگی کہ آپ کو اپنی دونوں آنکھیں نکال کر مجھے دینی ہوگی 1 کروڑ روپے ابھی ہوگا 10 کروڑ لے دو تو جب جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس جو نعمت تھی وہ اس کی قدر نہیں تھی اس کے پاس شکر نہیں تھا جب 10 کروڑ اس کے سامنے آئے تو اس نے 10 کروڑ کو ٹھکرا دیا اللہ نے 10 کروڑ سے زیادہ کی نعمت اس کو دی جب اس نعمت پر حال آیا جب جا کر اس کو اس کی قدر بھی آئی بات آئی سمجھ میں مقصد بات عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو نعمتوں سے نوازا ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے کسی نعمت سے اللہ نے نوازا نہیں صحت سب سے بڑی نعمت ہے مال تو بات کی بات ہے گھر بات کی بات ہے اور دنیا کی چیزیں بچے بیوی یہ بات کی بات ہے انسان کی اپنی صحت یہ سب سے بڑی نعمت ہے جب انسان کی صحت گرنے لگتی ہے اس وقت اس کو ڈیوٹی کا خوف نہیں ہوتا میں جانے والا ہوں بس میرا جسم کمزور ہو چکا ہے اپنے پہ پڑ جاتا ہے مطلب کیا کہ بیوی کی قیمتی اتنی اس کی جان کی بچے اس کے موجود ہیں اب صحت کمزور ہو چکی اور اس کو ایسا خیال آتا ہے کہ بس میں جانے والا ہوں بس میری ابھی صحت میرا ساتھ نہیں دے گی ہمت ہارنے کو تیار ہو چکا تو اگر اس کے سامنے اس کے بچوں کو تقاضا کی جائے تو یہ کہیں کہ بچے میرے لیے اہمیت نہیں ہے میری صحت میرے لیے اہمیت ہے بچوں کو نہیں کہا کرو میں خود دنیا سے جا رہا ہوں بچے میرے کس کام اس کے مقابلے میں اس کی اپنی صحت اور جان بڑھنے والے
کروڑوں روپے اس کے پاس ہو، پوری کراچی جتنی زمین اس کے پاس ہو اور اکیلا وہ وارث ہو. اب وہ دنیا اس کی صحت اتنی خراب ہو چکی ہے، لیکن جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے کہ میری موت تو یقینی ہو گئی ہو صحت خراب ہونے کی وجہ سے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پوری کراچی میرے اکیلے کی میں کیا کروں اس کا. اس کے سامنے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. تو معلوم ہو کہ اس کی صحت بہت بڑی ہے. انسان کی قیمت بہت بڑی ہے. صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے. واضح ہے نا مفہوم اس طرح سے کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. یعنی تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. میرا کیوں ناشکر بنتے ہیں؟ کس بات پہ ناشکر بنتے ہیں؟ مال نہیں، اس وجہ سے ناشکر بنتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو اور نعمتیں دی ہیں، صحت دیے، آنکھیں دیے، کان دیے، زبان دیے. ہم نے کاروبار کسی ٹائم پہ سنی تھی کہ ایک شخص تھا، اس کی اپنی فیکٹری تھی، اربوں خربوں پتی تھا وہ، لیکن اس کی جو زبان ہی دھوپ نہیں بناتی تھی، اس نے مصنوعی دھوپ خرید کے رکھا ہوا ہے بوتل میں آتا ہے. وہ ہر 2 منٹ کے بعد اس میں سے دھوپ زبان پہ ڈالے، اس کی زبان تر ہو جائے. جب وہ خشک ہو جائے تو زبان خشک، گلا خشک، جیسے موت سانس نہیں کر رہی. اس بیچارے کی زبان دھوپ نہیں بناتی تھی. اتنے خربوں کا مالک تھا، وہ روتا رہا، کہتا تھا کہ کیا دھوپ کا لگی کتنے بڑے ہیں. انسان کے ہاتھ پاؤں کتنی بڑی قیمتی ہے. پورا ہاتھ تو چھوڑ کے اگر ایک انگلی بھی کٹ جاتی ہے، بالکل جڑ سے کٹ جائے ایک انگلی، تو اس کو بھی بعد میں فکر رہا تھی کیا یہ ایک انگلی میں کتنی قیمتی ہے. اس کا وارث والے نمبر پہ واٹس ایپ بنا لیے، میں اپنا موبائل لیا تھا اس میں بنا. تجربہ کر لو آپ، کبھی کسی کی انگلی میں چوٹ آئی ہوگی، زخم لگا ہوگا، ایک انگلی کی وجہ سے کسی چیز کو پکڑنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. میرے ہی ساتھیوں، ہم شیطان کے دھوکے میں، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. جو نعمت اللہ نے ہمیں دیے شیطان اس سے پھیرتا ہے، اس کی طرف ہمیں ناشکری میں لے جاتا ہے. اور جو نعمت اللہ نے ہمیں نہیں دی کسی مصلحت کی وجہ سے، تو شیطان ہمیں وہی دکھا ہے کہ دیکھ اس سے دور ہے، یہ تیرے پاس نہیں ہے. اور خدا کی قسم سے جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا. جو رب چاہے گا وہی ہوگا. ایک بات یاد ہے کہ تنقید کرنا مقصود ایک مثال ہے. یہ ہمارے قرآن کے سامنے بیٹھا ہوں، یاد آ گئی مجھے بات. تنقید نہیں کرنا. کوئی ٹائم تک جوان تھی، صبح میں ڈیوٹی کرتے تھے، رات کو بھی کرتے تھے، گھر میں آنے کا وقت نہیں ہوتا تھا. سامنے پوچھ سکتے آپ سے بعد میں. گھر میں آئے تو ناشتہ کر کے غائب. جو بچے آئے صبح اسکولوں کو گئے ہوئے، رات کو آئے گھر پہ تو بچے سو گئے، نہ بچوں سے ملاقات ہوگی. ایک وقت ہوتے جوانی میں انسان سب کچھ کر سکتا، لیکن دن رات محنت کرنے کے باوجود اللہ نے وہی دیا جو نصیب میں تھا، مقدر ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنی محنتیں کی ہیں. ہم نے ہر بندہ اپنے آپ کو دے لیا، جو نصیب میں ہے وہ لے گا. مقصد یہ کہنے کا کہ سب چیز اس رب کے قبضے میں ہے. ہم نے ذاتی طور پہ کتنی ویکینسیوں کے لیے ٹرائی کی، کوششیں کی، مقدر کی بات، نصیب کی بات. ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح. اور محفل میں ساتھی بیٹھے ہوں گے تو ہر ساتھی نے کسی نہ کسی کام کے جو نہ مشقت کی ہوگی، کوششیں کی ہوگی. بہرحال کوشش کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بعد میں سمجھ میں آتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا وہ یہ حکمت تھی کہ یہ کام میرا اس وجہ سے نہیں ہوا. آج تو اللہ نے مثال کے طور پہ پوری دنیا ایک چیز کے پیچھے پاگل ہے، مال مال مال. اس کے پیچھے دیندار بھی ہے اور غیر دیندار بھی ہے، دنیا دار بھی ہے. سب چیزیں مال 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 مال. میں بھی اس میں شامل نہیں. مال کس کو بولا؟ مجھے بولا کہ میرے سامنے آ جائیں 1 کروڑ تمہیں ٹھکراؤ گا؟ نہیں ٹھکراؤ گا.
تو مال تو کسی کو برا لگتا ہے نہیں، لیکن مال سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں اللہ دے دے. اب بعض اوقات اللہ ہمیں دیتا کیوں نہیں ہے؟ اس میں حکمت ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اگر اللہ ہمیں وہ نعمت نہیں دیتا مال کی، ممکن ہے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ جانتے ہیں کہ میں اس کو اس ٹائم پہ دے دوں گا، یہ ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا، بربادی میں چلا جائے گا. اب میرے ساتھ یہ اللہ کا خیر خواہی کا معاملہ ہے، میں سمجھ نہیں پاتا، گلے کر رہا ہوں تو اللہ مجھے نہیں دے رہا. پھر جب انسان کے اندر وہ قوت استعداد پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ دیتا ہے. اب پھر یہ تنگ ہوگا کہ اللہ تم نے مجھے کیوں دیا مال، میں کیا کروں اس مال کا. صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، ایک وقت کا میدان بدر 313 صحابی ہے، ایسے حال کے اندر صحابہ ہے کہ کسی صحابی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. سامنے 1000 کا لشکر، اور کسی کے پاس تلوار ہے بھی صحابہ میں سے، ٹوٹی بھی تلوار ہے. چند صحابہ ایسے تھے کہ جن کے جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، 17 ڈانگا ہوا ہے. میدان بدر کا ہوا ہے. ایسا وقت کیا ہے صحابہ پہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، یہودی سے اون لے کر آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ اس کو صاف کرتی ہے، پھر وہ یہودی کو دیا جاتا ہے. پھر یہودی اس کے بدلے میں گندم جو دیتا ہے اس سے آٹا بنایا جاتا ہے، اس سے روٹی بنائی جاتی ہے. اتنے بھکاری ایک سائل کی صدا تھی تو وہ بھی سائل دے جاتا ہے. صحابہ کے مزاج میں یہ تھا، اتنا کماتے تھے وہ کہ بس ضرورت پوری ہوگی، وہ رات کا بھی نہیں سوچتے تھے کہ وہ رات کو اللہ مانیں گے. اس دور کے اندر ہر کسی کے گھر میں مہینے کا یا ہفتے کا تو راشن موجود ہوتا ہے کہ نہیں. تو ہم اس نعمتوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اب پھر صحابہ میں ایسا وقت کیا ہے کہ نعمتیں ہونے کے باوجود پورا سال صحابہ نے محنت کی، اب پورے سال میں اس کے پھل کا ٹائم آیا. مثال یہ ہے کہ ایک بندہ صبح سے مزدوری کرے، شام کو جب اس کو دیہاڑی ملنے کا وقت آتا ہے تو وہ دیہاڑی چھوڑ کے نکل جاتا ہے. یہ تو ایک دن کی بات ہے، اس کے کتنا انسان کو محسوس ہوتا ہے. صحابہ نے پوری سال محنت کی ہے، اب حکم آیا نکلو اللہ کے راستے میں، تو دیکھا نہیں کہ کیا ہوگا. سال بھر جو خرچ کیا اس کو کیسے پورا کریں گے، جو کمائیں گے وہ سال بھر کا نظام چلائیں گے وہ کیسے کریں گے، اس کو بھی دیکھا نکل پڑے. پھر صحابہ کے اللہ نے ایک ایسا وقت آیا کہ جب صحابہ زکات دینے جاتے تھے کسی کو کوئی زکات دینے والا ملتا نہیں. یہ اشرفیوں کے یہ دھنیوں میں لگے رہتے تھے اور صحابہ رونے پڑ جاتے تھے، اور روتے روتے کیا کہتے تھے، یا اللہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ آپ نے ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا. خدا کی قسم سے دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، دنیا مچھر کا پال ہے. اگر اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی قدر ہوتی تو سب سے پہلے جتنے لوگ مشرک ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، اللہ ان کو چن چن کے ختم کر دیا. اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، ویلیو نہیں ہے، اس وجہ سے کھاؤ پیو موج کرو، بعد میں مجھے دنیا کی کوئی قید نہیں. اور حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. یہ شیطان برگلاتا ہے، نعمتوں سے دور کرتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے، کافر کو دیکھ بغیر دین پہ چل رہے اللہ کے اطاعت کی طرف، پھر بھی دعا سے اللہ نے مال دی یہ دیا. یہ کیا اپنے رب سے دور کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ان کے لیے نہیں فرمایا ہے کہ نہیں. اگر دنیا میں دین کا کام کرتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہو گیا میں قیدی بن چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں، مسائل میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ تم مومن تو بن چکا ہے نا. مومن ہے جو تجھ کو کیفیت دینا. ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن. مسلمان وہ ہوتا ہے
جو اللہ کو مانتا ہے. کس کو مانتا ہے؟ مومن کو ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کی بھی مانتا ہے, یعنی احکامات کو بھی مانتا ہے. بھائی اگر دنیا پہ دم ہو گئی بالفرض, اب کیسی بن چکے ہیں, شکر نہیں کرتے اس میں, شیطان کیوں ہے دور کرتے ہیں اپنے رب سے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوں مالی اعتبار سے وہ مالداروں کے ساتھ نہیں بیٹھے. کیوں؟ شیطان ہمیں ناتفی میں ڈالے گا, دیکھو میرے پاس مال نہیں ہے, ان کے پاس مال ہے. مال والوں کے پاس بیٹھنے سے تکبر بھی آتا ہے. اللہ نے جو نعمت دی اس کی ناشکری بھی دل میں آتی ہے, اس لیے کہا کہ اپنے سے گاؤں والوں کے پاس. میرے جی ساتھیوں, ہم اللہ کی ذات یاری سے نا امید نہ ہو. امید لگائے, بہت تک امید لگانے, دنیا کا نظام چل ہی رہا امید کی وجہ سے. موت تک امید لگاؤ کہ اللہ بہتر کرے, اللہ ایک دن مجھے میرے حالات درست کر دے گا, میرے پریشانیاں ختم کر دے گا. وہ پریشانی جس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں پریشانی ہے, اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی اس کی ہم شکر گزاری تیار ہے. اگر ہم ناشکری کریں گے, کیونکہ نعمت کی ناشکری جو نا انسان کو نقصان دے جاتا ہے, اللہ کے قرب سے اللہ سے دور کرتی ہے ناشکری انسان. جتنی بھی نعمتیں دیا ہم اس میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہے, ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اس قابل نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے, وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد ہے نا, جب موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, ایک شخص ملتا ہے اور وہ جو نا مٹی کے ریت کے اندر دسا ہوا ہے, سر اس کا باہر ہے. کہتے اللہ جل شانہ سے پوچھنا میرے لیے کہ میرے نصیب میں کچھ ہے بھی یا نہیں, میرے یہ کب فاقے ختم ہوں گے, تندرستی ختم ہوگی. اور ایک شخص چلتے چلتے ایک اور مل جاتا ہے, وہ کہتے اللہ جل شانہ سے پوچھنا کہ میرے پاس بہت مال ہے, بہت رزق ہے, اللہ سے کہیں کہ اس کو تھوڑا سے کم کر دیں, میں سنبھال نہیں سکتا اس کو. یہ دو سوال ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلتے ہی جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اور جب انسان اپنے معشوق سے باتیں کرتا ہے تو سب چیزوں کو دنیا کو بھول جاتا ہے. اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے, بھول گئے کہ کسی نے کچھ پوچھا تھا. اللہ جل شانہ نے یاد دلایا, موسیٰ آتے ہوئے میرے کسی بندوں نے میرے متعلق کوئی بات کہی, آپ سے کچھ پوچھا کہ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ یاد آیا کہ وہ فلاں شخص تھا, اس نے یہ پوچھا تھا کہ میرے پاس بہت مال ہے, بہت رزق اللہ نے دیے, میں اس کو سنبھال نہیں سکتا. اللہ سے التجا کرنا, درخواست کرنا, درخواست کسی کو کہتے ہیں کہ بڑھ جائے, وہ کہہ رہے کم ہو جائے, یا اللہ میں سنبھال نہیں سکتا, رزق کو میرے کم کر دیا جائے. آپ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ان سے کہو کہ میری ناشکری شروع کرو, مال کم ہو جائے. کیا شروع کرے؟ ناشکری. بتا رہا ہوں کہ ہم جب ناشکری کرتے ہیں نا یہ معاملہ ہوتا ہے. اور جو دوسرے کا سوال تھا, اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ان سے کہنا کہ اس حال میں بھی میرا شکر ادا کر. بس یہ پیغامات لے کر آتے ہوئے پہلے شخص سے ملاقات ہوئی جس نے کہا تھا کہ مال زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کا ارشاد سنایا, حکم سنایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ میری ناشکری شروع کر دو مال کم ہو جائے گا. وہ رونے پڑ گیا, بلک بلک کے رونے لگا, جس رب نے مجھے دیے اس کی ناشکری کیسے کروں, میں رب کی ناشکری کیسے کروں. کہا جاؤ پھر کم ہو نہیں سکتا. اور دوسرے نمبر پہ جو اس سے ملاقات ہوئی جس نے کہا تھا کہ ریت کے اندر جو چھپا ہوا تھا, اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ آپ اس حال میں میرا شکر ہے. اللہ سب سیٹ کرتا ہے. وہ آ گیا ناشکری میں, اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو جس پہ کپڑے نہیں ہے, یہاں تک ریت میں چھپا ہوں, سطح چھپا ہوں, میں مجھے اللہ نے دیا کیا کہ میں شکر ادا کروں. بس اللہ نے ہوا کو حکم دیا, ہوا چل پڑی, وہ ریت پہ چھپا ہوا تھا, پھر تو چھپا ہوا تھا, ہوا سے مساعد ریت کو بالکل نگا سامنے کھڑا ہو گیا. یہ ہے ناشکری.
میرے جی ساتھیوں، ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں ناشکری پائی جاتی ہے. شیطان ہمیں ناشکری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نفس اور شیطان دونوں، چاہے وہ وسوسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو. میں اور آپ اللہ کی ناشکری ہم سے نہ ہو جائے، بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے مفہوم اس طرح سے کہ جتنی تم میرے دین کی خدمت کرو گے، مدد کرو گے، اتنی میں تمہاری مدد کروں گا. کیا فرمایا؟ جتنی تم میرے دین کی مدد کرو گے، میری مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے. میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ نرد اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ دین کی مدد. میرے جی ساتھیوں، ہم دین پہ چل جائیں، آخرت میں یہ دین کام آئے گا. بلکہ مال کو تو پوچھا جائے گا، جو مال دیا کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور دین کا کام جو ہے نا، اللہ اس کے لیے چنتا ہے. ہم اللہ سے رو رو کے مانگے اللہ ہمیں چن لے، قبول کر دے. یہ مانگنے کی چیز ہے. یا اللہ تو قبول نہیں کرتا پھر بھی قبول کر لے، ہم سے دین کا کام لے، ہمیں دین کے لیے منتخب کر لے، ہمیں دین کے لیے چن لے. اور جو دین کے کام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی، ان کے لیے من و سلوہ اتر رہے، ایسی مدد تھی اللہ کی. اگر وہی مدد چاہیے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دین کو اوڑھنا اور چھوڑنا بنا دے. جس شعبے کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو منسلک کیا، ہم اس شعبے کے خادم بن جائے، بلا لوگ خادم بن جائے، بغیر کسی تمغے، کسی سے تما نہ ہو. یہی تو نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. ہم دین کا کام کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اور کسی سے تما نہ رکھیں، چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو. اگر دین کا کام ہم کریں اور ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ یار میرے کام کو اس نے نہیں سراہا، تعریف نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اس کے لیے تھا. میری اور آپ کی نیت کیا ہو، میں اور آپ کس طرح خادم بنے دین کے، بلا لوز اجر اللہ سے طلب کرنے، مخلوق سے نہیں. مخلوق اچھا بولے یا برا بولے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، بلے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اسی وجہ سے ہم دین کا کام کرتے ہیں. چاہے لوگ پتھر برسائے، اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں. نہ کسی کی تعریف فائدہ دے سکتی، نہ کسی کی تنقید فائدہ دے سکتی ہے. نہ کسی کی تعریف نقصان دے سکتی، نہ کسی کی تنقید نقصان دے سکتی ہے. نفع اور نقصان اللہ جب چاہے گا تب کرے گا. لہذا نہ کسی کی تعریف کے ہم اور نہ کسی کی تنقید، دونوں کی پرواہ نہیں. تنقید کرنے والے تنقید کریں، تعریف کرنے والے تعریف کریں، وہ ان کا کام ہے کرنا. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے نا. ایک کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ تعریفیں کر رہے، ایک کی ڈیوٹی لگ گئی تنقید کر رہے. میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ لگ جائے کہ آپ کام کیا کریں؟ کام. جب کام کریں گے دین کا اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو پھر شیطان مجھے اور آپ کو ناشکری کی طرف نہیں لے کر جائے گا، تکبر کی طرف نہیں لے کر جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کے میدان میں جاتے ہیں، طائف میں تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے، دشمن بن کر سامنے آنے والے ملے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ان کی اس کی طرف دھیان دیا بلکہ اپنی بے بسی پہ رونے لگے. اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی. کیا ہے؟ اللہ نے فرشتے بھیجے
جبرائیل نے سلام کرتے یا السلام، اللہ نے سلام دیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، اللہ نے کہا جو حکم دینے دے دو، حکم کیجئے پہاڑوں کو آپس میں مکس کر کے چٹی کی طرح پیس دیں گے پورے طائف والوں کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرمایا مجھے اس رب کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کی پرستش کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں۔ امید کیا؟ امید بندوں کی بھی نہیں، ان کی اولادوں کی امید ہے۔ ہم میں اور آپ سامنے والے سے مایوس ہو جاتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، ہم دعوت دے رہے تھک گئے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کب تک ہے؟ ان کی اولادوں تک کی امید ہے۔ اسی جذبے سے ہم دعوت کا کام کریں، ذکر کی طرف بلائے لوگ، سامنے والا بات قبول کرے یا نہ، پتھر مارے وہ تھپڑ مارے، کیونکہ بے لوگ جب کرو گے تو پھر تباہ نہیں ہوگی نا کہ آ رہے نہیں آ رہے۔ میرا کام ہے پہنچانا، قبول کرنا اس رب کا کام، ہدایت دینا اس رب کا کام۔ میرے سے میں کیا ہے ایک آیات کی نو پہنچا دوں، نہیں آ رہا جب تک تیری زندگی تو دعوت دیتا ہے، یا جب تک وہ زندہ ہے یا جب تک تو زندہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعوت قبول نہیں کر رہا، میری بات اثر نہیں کر رہا، نہیں، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بار بار جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام ابو جہل کے پیچھے کتنی مرتبہ گئے؟ ہزاروں مرتبہ گئے، دن کو گئے۔ ابو جہل نے کہا میں نے منع کیا نا آپ کو، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں دروازے پہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھا کہ آپ نے کل منع کیا تھا، آج منع نہیں کیا، آج میں آپ کے پاس آیا۔ شام کو جاتے ہیں، منع کیا تھا پھر آگے، میں سمجھا آپ نے دن کو آنے میں منع کیا ہوگا، میں تو رات میں آ گیا، شام کو آ گیا۔ ناامید نہیں ہوئے۔ ایک دن ابو جہل نے کیا کہ کھٹا بنایا کہ آپ علیہ السلام دعوت دینے آئیں گے تو نعوذ باللہ گر جائیں گے، تکلیف اذیت دینے کے لیے۔ اتنے میں ابو جہل خود ہی گھر سے نکلا، خود ہی اس کے اندر کر گیا۔ جب ہم دعوت دیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف بلائیں گے، خدا کی قسم سے ایسی مدد ہوگی جیسے انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر لڑے گا اللہ جس کی تم دعوت پہنچا رہے ہو، تمہارا کام نہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں کیا لڑوں گا، میں جس کی بات پہنچا رہے جس کے ذکر کی طرف بلانے جا رہا ہوں، پھر اس کا کام ہے اس سے نپٹنا اگر کوئی دشمن بنتا ہے۔ صحابہ کو معلوم تھا، جب تو صحابہ کی دعوت یہ ہوتی تھی نا، ہماری دعوت کیا ہو، نہیں تو جزیہ دو گے، جزیہ بھی دو گے تو پھر ہماری پھر لڑائی ہے۔ تیسرا حال کیا؟ تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ لڑائی اس کے اب ہمارے ساتھ نہیں، جس کی دعوت دینے اس کے انکار، جس رب کا کیا، جس رب کی وحدانیت کا انکار کیا جائے، جس رب کو ماننے سے انکار کیا جائے، اب اس کی لڑائی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ ڈرتے نہیں تھے۔ ہماری دعوت کسی کو بری لگے ذات پہ نہیں لو، اس رب کا کام، تمہارا نام نہیں۔ نمرود نے چیلنج کیا، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب، آپ کے رب کو میرا چیلنج ہے، دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا کہ اس دن ہماری لڑائی آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انسان ہے، سوچ پہ پڑتے، اللہ نے کہا ابراہیم جاؤ۔ جب وہ دن آیا وقت آیا، اللہ سے جب ہم کلام ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے دل میں خیال ہے کہ اللہ نے تم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے پاس سو فوڑ دے، غالباً 1.5 کی فوڑ لایا وہ۔ اللہ جل شاہ نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل پریشان نہ ہو، اوپر تو دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اوپر دیکھا مچھروں کی فوڑ آ رہی، اتنے چھوٹے چھوٹے مچھر، وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہنسیاں، تلواریں، گولے اور کیا کرنے سے۔ فرمایا کہ پریشان نہیں، اوپر دیکھو، تمہارا کام ہے جانا، میرا کام ہے مدد کرنا، چاہے ابابیل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مچھر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو۔ ہم بھی جب دعوت دیں گے، سامنے کوئی دشمنی پر آئے گا، دشمنی اللہ کے ساتھ ہوگی، آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ اس کی مرضی ہے، بھابھی کو بھیجے کس کو بھیجے۔ فرمایا اللہ وہ تو مچھر اتنے چھوٹے ہیں، کہا بچاؤ۔ اور ایک موقع پہ ابراہیم علیہ السلام جب کھانے کعبہ بنایا، فرمایا اس میں صدا لگاؤ، دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ دعوت میں دوں گا، پوری دنیا میں کیسے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
اے میرے خلیل دعوت دینا صدا لگانا تیرا کام پوری دنیا میں پہنچانا میرا سبحان اللہ. آج جتنی بھی دنیا سے لوگ بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں حج عمرے کے لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. بہرحال مچھر آئے وہاں فوج ہے. نمرود نے کہا تیرے رب سے تیار میں لڑائی کے لیے میرا رب کو چھوڑ سی چھوٹی مخلوق سے تو لڑ گئے. وہ جیسے مچھروں نے حملے کیا اس کے پھول پہ اتنا اس کو کاٹا خون پیا گوشت کھایا ہڈیاں رہی گر گئے گاچے. اب اس کو مہلت دی بادشاہ کو نمرود کو مہلت دی جا رہی ہے. نمرود دیکھ رہے میرے فوج کا کیا حال ہے. اس میں یہ تو صحیح مچھر تھے جو چھوڑے اللہ نے معذور سے کام کیا لگڑے مچھر کو مجھے جا. اب بادشاہ کے ساتھ معذور لڑے گا وہ لگا مچھر گیا. آئے آئے کیا کہنے اس رب کے ناک میں گھسا دماغ میں چلے جس نے خدائیوں کا دعویٰ کیا. پہلے لوگ لائن پہ کھڑے ہو کے راشن کیا جاتا تھا. اب وہ بچہ اس کو ڈر مارے سر میں درد شروع اپنی بیگم کو کہتے مجھے مارنا جوتے بیگم جوتے مارے سر. باہر بادشاہ کی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے باہر آیا لوگ راشن لینے آئے. ایک شرط پہ راشن دیا جائے گا. رعایا پریشانی کون سی شرط ہے؟ کہا پہلے مجھے جوتا مارو گے تب راشن دے گا. تو جب ذلیل کرنے پہ آتا تو پھر تخت بھی کر دیتا ہے. اور جب عزت دینے پہ آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال دیتا ہے بادشاہ کی تخت پہ بٹھا دیتا ہے. میرے جی ساتھیو ہم دین کے خادم بنے. خدا کی قسم سے دین کی جب ہم خدمت میں لگ جائیں گے ایک تو اللہ کی نغت مدد ہوگی. بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف دعائیں تو بھولوں گی اور مدد اتنی ہوگی جتنی ہم خدمت کریں گے. برل اس امت کے ساتھ تو اللہ کا عجیب ہی ہے. تھوڑے بھی اللہ اتنا دیتا ہے کہ وہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نام والا نہ بنائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کام والا بنائے. کون سا بنائے؟ کام والا. نام والا نام کام والا. چاہے کسی بھی شعبے میں خدمت کام والا اللہ پاک ہمیں بنائے. ناموں کے لیے چلے گئے خدا کی قسم سے نام و نشانی بیٹھ جائے گا. نام والے بڑے ہیں بڑے چلے گئے. جو بندہ اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. مدد اللہ کی اس لیے. اور اگر دل میں تھوڑی سی میں آ گئی اللہ کو چھوڑ کے مخلوق آ گیا اللہ کی مدد ختم ہو گئی. اب ختم. ہم ایسے نہ ہو جائیں. ہمیں اپنے عمل پہ خوف ہونا چاہیے. یا اللہ یہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کے لیے کر رہا ہوں. تھوڑا سی بھی شیطان تکبر ڈالتے ہیں باہر ڈالتے ہیں فوراً رجوع کریں اللہ کی طرف. یا اللہ تو ہمیں شہرت سے بچا. یا اللہ تو ہمیں تکبر سے بچا. یا اللہ ہمیں تو تیرے لیے کہ تجھ سے اجر مانگنا ہے کسی اور سے اجر نہیں مانگنا. کیونکہ نفس و شیطان تو موت کرے گا بھائی. یہ تو اپنا کام کریں گے. انسان کمزور آ جاتا ہے لیکن جیسے ہمارے فوراً توبہ کر رجوع اللہ کر لے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ دے کریں گے انشاءاللہ. ساتھ ہی مکمل جذبہ بنائے. خدا کی قسم سے یہ دین کا کام ایسا ہے نا کہ اگر اس کو میں نے اور آپ نے اپنا اڑنا اور بچھوڑنا بنا دیا نا اللہ دنیا کو ذلیل کر کے قدم میں ڈال دے گا. بنائیں گے نا انشاءاللہ اس کو اپنا اڑنا اور بچھوڑنا. اور جب ہم اس کو اڑنا بچھوڑنا بناتے ہیں حالات بھی آتے ہیں اللہ کی طرف. آزمائش کے لیے ہوتا ہے. حالات کا آنا اللہ ظالم نہیں. اللہ متکبر ہے قہار ہے جبار ہے. مومن کے لیے نہیں مشرک کے لیے. مومن کے لیے تو رحمان رحیم ہے. اللہ ہمیں تکلیفوں میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتا بلکہ اللہ ہمیں تکلیفوں میں اس لیے ڈالتا ہے کہ ترقی ہو سکے. کیا ہو سکے؟ یار ہم دنیا کی چیزوں کو بھی دیکھ کے اندازہ نہیں لگاتے ہم کیسے پاگل ہو گئے. حالانکہ سائنس سے ترقی کرنے کے باوجود چیزیں تو ہمارے لیے ماننا آسان ہو گئی
ایک انسان جب وردی پہننے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے وہ ٹریننگ کرتے سختی سے گزرتا ہے کہ اس کے بعد وردی پہنتا ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ وردی والے بھی بنے, وردی والے کا مطلب کام والے بنے, تو سختی سے تو گزارا جائے گا, گزارا جائے گا کہ نہیں؟ چلو بھائی سختی گزار دی, ابتدا میں ہم وردی والے بن گئے یعنی کام والے بن گئے. اب جب پروموشن آ گئی تو پھر سختی میں جانا پڑے گا کہ نہیں, کورس کرنے پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پروموشن کا وقت آتا ہے, تھوڑی سی سختی آتی ہے, ہمیں شیطان دے گا یا دنیا کی چیزوں سے ہم سمجھ لیں. یہ شیطان کی چالوں کو ہم پہچانے, پریشان نہ ہو. اللہ ظالم نہیں ہے بلکہ اللہ کی تو مدد ہے, اس کی نصرت کا وعدہ ہے. ذکر کے ساتھ کتنے وعدے اللہ کے, نماز کے ساتھ کتنے وعدے اللہ کے, ہم سب وعدوں کو بلا دیتے ہیں. نعوذ باللہ, پھر اللہ نے جھوٹ فرمایا؟ بالکل نہیں. اللہ کا وعدہ بھی سچا, اللہ بھی سچا, آپ علیہ السلام کا فرمان بھی سچا. بے شک میں اور آپ جھوٹے. بے شک ہم اللہ کے فرمان سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے وعدوں سے امیدیں ختم کر دیتے ہیں, یقین توڑ دیتے ہیں, ہم جھوٹے بن جاتے ہیں. اللہ جھوٹا نہیں ہے, اللہ تو سچا ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان تو سچا ہے. جیسے ایک صحابی آتا ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیر کھاؤ. شیر کھا کے تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں درد ہے, شیر کھاؤ. دوبارہ کھایا, تیسری بار شیر کھاؤ, پھر گیا. اور میں سے شیر کا لیے پھر بھی درد. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے, اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی ٹائم کر ٹھیک تندرست. اللہ کے بندو, یہ حالات کا نا ترقی کے لیے, اس میں ترقی کے چھپی ترقی ہوتی ہے. یہ تو باطنی چیز ہے, اس کے اجر و وعدے, روحانی طور پہ بننا, انسان کی تربیت ہونا, یہ کوئی ظاہری چیز تو نہیں کہ آپ کو نمبر مل جائیں گے اور ٹیسٹ دیا جائے گا. یہ تو باطنی چیزیں ہیں, اس کو تو اللہ نے چھپا کے رکھا, اس کو ظاہر کر دیں گے پھر تو ہر کوئی بزرگ ہوگا. اس کو چھپا کے اللہ نے رکھا ہے. ہم پریشان نہ ہوا کرے حالات کی, اسی وجہ سے تو شیطان میں ناشکری میں لے جاتا ہے, جو نعمت نہیں اس سے دور کر دیتا ہے. ہم اور آپ اگر ہم سے اللہ نہ کرے امید تو اللہ کی ذات سے کہ ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جس سے اللہ کی ناشکری ہوگی. بالفرض اگر کسی درجے میں ہو بھی جاتی ہے تو ہم توبہ استغفار کریں, اور اللہ پاک سے جو بندہ توبہ کرتے استغفار کرتے ہیں اس کے لیے اللہ درجے بڑھاتا ہے, اللہ کی مدد مزید آتی ہے. اور اس کے اندر انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. ہر وقت اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا چاہیے کہ میں گناہگار ہوں, اپنے نیک عمل کی طرف تو دھیان ہی نہ ہو. ہم اپنے آپ کو گناہگار ہر وقت سمجھیں, ہر وقت توبہ استغفار کرتے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ. ایک طریقے کے ساتھ ہی نقد ارادہ کریں, ذہنوں کے اندر جذبے بنائیں کہ میں نے اور آپ نے جس دین کے شعبے کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ نے منسلک کیا, تصوف کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, ہم اس کے داعی بھی بنیں گے, اس کے خادم بھی بنیں گے انشاءاللہ, اور دعاؤں میں بھی لگیں گے. اللہ پاک ہمارے سلسلے کے, ہمارے مشائخ کے فیض کو پورے عالم میں عام. اس کے لیے فکر بھی کریں گے نا.